Morning with Farah. ATV मॉर्निंग विद फराह में खुश आमदीद एंड वेरी गुड मॉर्निंग। सो हर मंडे को हम आपके साथ शेयर करते हैं ना फोरकास्ट के ये हफ्ते में आपने क्या करना है और किन चीज़ों के बारे में मुहतात रहना है। सो गेट रेडी एंड नोट डाउन, क्योंकि आज फिर हम मिल रहे हैं मुल्क के मारूफ एस्ट्रोलॉजर सैयद मोहम्मद अली ज़ंजानी साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं ज़ंजानी साहब? शुक्र अल्लाह का। तैयार होके बैठ जाए इस हफ्ते की अच्छी खबरें पहले या बुरी खबरें पहले? वैसे ओवरऑल कैसा है इस हफ्ते में? ओवरऑल ये वीक स्टार्ट का तो बहुत अच्छा है, लेकिन इस वीक के एंड पे ना कमर दरकरार आ रहा है, यानी मून इन स्कॉर्पियो, और ये 31 तारीख को ये स्टार्ट हो जाएगा यूनानी सिस्टम के, ग्रीक सिस्टम के मुताबिक रात को 10:29 पर, और ये रहेगा 3 नवंबर तक, इस वीक के एंड तक 10:19 तक सुबह। और फिर जो वैदिक सिस्टम है वो फिर अगले हफ्ते भी चलेगा। अच्छा। तो जब हम अगले हफ्ते की रिकॉर्डिंग कर रहे होंगे तो वो भी हमारी कमर दरकरब के अंदर ही हो रही होगी। हाँ। तो कमर दरकरब के अंदर सिर्फ एक काम करना चाहिए कि किसी भी नए काम का आगाज़ नहीं करना चाहिए। बस सही रूटीन में जो चीज़ें चल रही होती हैं आप उनको चलने दें। आपने किसी से ताल्लुक़ ख़त्म करना है उसके लिए तो बहुत अच्छा टाइम है, लेकिन अगर आपने किसी को प्रपोज़ करना है, कोई प्रपोज़ल देना है, कोई नई बात करनी है, कोई रिश्ता देखना है, कोई ऑफिस की ज्वाइनिंग है, कोई भी नया काम कुछ अच्छा जो आप फर्स्ट टाइम करने जा रहे हैं सही। या किसी को मनाने जा रहे हैं, तो कोशिश करें कि इस दौरान ना करें, क्योंकि इसके अंदर फीलिंग्स जो होती हैं वो आपकी बैलेंस नहीं होती, क्योंकि मून डिस्टर्ब है जो कि सिग्निफिकेटर है हर इंसान के अंदर मौजूद, उसकी जो सेंस ऑफ एबिलिटी है महसूस करने की, खुशी और गमी इन दोनों को। तो आप खुशी को महसूस नहीं कर रहे होते, आपके अंदर मायूसी या गमी या बेचैनी की कैफियत इस अरसे में बहुत ज़्यादा एक्टिव होती है कि ना आप किसी को समझा पा रहे होते हैं, ना आपकी बात किसी को समझ आ रही होती है। तो दोनों एतबार से डिस्टर्बेंस होती है। लेकिन कमर दरकरब के अंदर पैदा होने वाले बच्चे, कि अब इस टाइम में कोई ना कोई दुनिया में तो आएगा। अच्छा, ये लोग बिल्कुल बरक्स होते हैं। ये लोग यूँ समझ लें कि बहुत ज़्यादा जीनियस होते हैं। अच्छा। इनकी सिक्स सेंस का तेज़ होना, इनका गुफ्तगू का तेज़ होना, ज़िंदगी में सक्सेस, कि कमर दरकरब में पैदा होने वाला इंसान बहुत सक्सेसफुल होता है, लेकिन आम लोगों के लिए मून इन स्कॉर्पियो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब। कैसे हो गया कि एक ही चीज़ जो है वो कुछ इंसानों के लिए अच्छी होगी, कुछ के लिए बुरी होगी? नहीं, कुछ के लिए नहीं, सिर्फ उनके लिए जो मून इन स्कॉर्पियो में पैदा हो रहे हैं। अच्छा। उसकी वजह ये है कि आप उस प्लैनेट के इन्फ्लुएंस के अंदर पैदा हो रहे हैं जो आम नॉर्मल रूटीन में लोगों को तो डिस्टर्ब कर रहा है, लेकिन आप उस डिस्टर्बेंस के साथ बाय डिफ़ॉल्ट पैदा हो रहे हैं। सही। कि आपके पास एंटीवायरस है उसका, इस वजह से इन लोगों को उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। ठीक है कि आप पीछे से वो इंस्टॉल करवा के आ रहे हैं, उस खराबी को अपने साथ कैरी कि वो अब आपके वजूद का हिस्सा है। ऐसा तो नहीं है कि वो पैदाइशी इतने परेशान बेचारे होते हैं और रहते हैं कि उन्हें छोटी मोटी परेशानियों की फिर आदत हो उनको वैसी सही कह रही फिक्र नहीं होती है, लेकिन ये है कि ज़िंदगी में अच्छा एक इनको गिला हमेशा रहता है। मून इन स्कॉर्पियो में पैदा होने वाले जितने भी लोग हैं ना, ये हमेशा एक गिला करते हैं जब 40 के या 50 के हो जाते हैं कि हमारे साथ कभी कोई मुखलिस रहा नहीं। और ऐसे ही होता है कि इनको अकेलापन बड़ा महसूस होता है। इनके फैमिली मेम्बर्स हों, इनके दोस्त हों या इनके कलीग्स हों, वक्त गुजरने के साथ साथ इनको छोड़ जाते हैं। महसूस हो या ना हो, होता तो इंसान अकेला ही है, आता भी अकेला है, जाता भी अकेला है। अब वो उसको महसूस ना करे तो वो उसकी अपनी बात है, करे अगर महसूस तो है तो हर कोई इवेंचुअली अकेला। अच्छा, वैसे ज़ंजानी साहब, जब से मैंने वो सुना है ना कि क्लियोपेत्रा का जो बेटा था उसकी बर्थ के टाइम का वो कुछ फोरकास्ट कर दिया था कि ये जो बच्चा है ना ये इसको कत्ल कर दिया जाएगा, तो वो बड़ी परेशान थी। तो उसने फिर उस टाइम को वो करने के लिए कि कैसे क्या किया जाए, तो उन्होंने कहा ये इस टाइम पे नहीं, अगर पैदा हो इस टाइम पे पैदा हो तो फिर हो सकता है। तो देन दे डिलेड जो भी है डिलीवरी, सो दैट कि वो टाइम जो है वो गुजर जाए, और उसके बाद वो बच्चा पैदा हुआ। वो जिंदा तो रहा, उतनी जल्दी तो नहीं उसकी डेथ हुई, बट इवेंचुअली उसे जो है वो कत्ल कर दिया गया। तो उसके बाद से वो कमर दरकरब में पैदा होने वाले बच्चों का मुझे ख्याल आया कि लोग इस तरह से भी सोचते हैं, प्लान करते होंगे कि बिल्कुल प्लान करते हैं, चूँकि अब तो मॉडर्न ज़माने के साथ साथ लोग पहले से ही, चूँकि बहुत सारे ऑपरेशंस ऐसे हैं जब सी सेक्शन होते हैं, अब वो नॉर्मल डिलीवरी वाला कॉन्सेप्ट वैसे भी कम होता जा रहा है, तो लोग पहले से ही पूछ लेते हैं कि हम किस वक्त किस टाइम पे बच्चे को जो है वो पैदा करें, फिर उसका नाम रखना, फिर उसके बाकी मामलात करना। अच्छा, वो लोग पूछते हैं, करते हैं। अच्छा, क्योंकि सम टाइम ऐसा होता है कि आप एस्ट्रोलॉजी के अंदर
جیسے لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم بچے کا نام کیا رکھیں، تو جب تک وہ اس دنیا میں آتا نہیں ہے، اس کا ٹائم آف برتھ نہیں ہوتا، ہم ان چیزوں کو بیلنس نہیں کر سکتے. بالکل صحیح. چلیں سر پلیز بتائیے کہ یہ اس ہفتہ کیسا ہے. ویک کے اندر اگر ہم بات کریں سب سے پہلے ایریز کی، تو مارس ٹرانزٹ کر رہا ہے کینسر کے اندر. تو یہ ہفتہ ان لوگوں کے لیے ذہنی اعتبار سے تھوڑی سی ڈسٹربنس لے کے آئے گا، کیونکہ مارس کینسر میں نیچ کا ہوتا ہے، یعنی خراب ہوتا ہے، جس میں غصہ بہت زیادہ آتا ہے، ایگریشن بہت زیادہ آتا ہے. اور مارس کے بارے میں ایک چیز بتا دوں کہ مارس نارملی ایک ہاؤس میں 1 مہینہ رہتا ہے، لیکن ایک طویل عرصے کے بعد یہ 8 مہینے یہاں پہ قیام کرے گا خرابی کے. صحیح. تو ایریز والے اور اسکارپینس والوں کو تھوڑا سا محتاط رہنا ہے، لیکن ایریز والوں کے لیے زیادہ خرابی ہے کہ کسی سے آپ نے دل لگی نہیں کرنی، چاہے وہ کوئی بھی شخص ہو یا کوئی بھی چیز ہو. یہ دل لگی کا مطلب دل لگی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی سے بہت زیادہ توقع رکھنا شروع کر دیں. صحیح. کہ آپ اپنی باقی معاملات کو چھوڑ کر کسی ایک چیز پہ اتنا زیادہ فوکسڈ ہو جائیں کہ باقی رشتے ناتے آپ کو سمجھ ہی نہ آئے کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا کرنا ہے. تو آپ کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت متاثر ہو سکتی ہے. پھر اس کے بعد بچوں کی جانب سے تھوڑی سی پریشانی ایریز والوں کو رہے گی. میں ابھی اسکارپینس کی بات نہیں کر رہا ہوں. تو ایریز والوں کو ریڈ کلر کی چیزوں کا صدقہ جو ہے وہ اپنا لازمی اس ویک میں نکالنے کی ضرورت ہے. اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں ٹورس کی. تو وینس ٹرانزٹ کر رہا ہے اسکارپیو کے اندر. ان کے لیے یہ ہفتہ گھر کے سکھ کے حوالے سے بہت اچھا ہے کہ کوشش ہوگی ہم زیادہ تر وقت فیملی کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ، گھر کی تزئین و آرائش ہو، مرمتی کام ہو، اپنی گاڑی سواری کا چیک اپ مینٹیننس کروانے کا موقع ان کو ملے گا. پھر گھر میں مہمانداری بھی ہوتی ہوئی نظر آ رہی. تو یہ ویک ان کے لیے اچھا ہے. بے روزگار افراد کے لیے بھی خوش آئند ثابت ہو سکتا ہے کہ ان کے روزگار میں بھی آسانی رہے گی. جمنا والوں کی بات کریں تو مرکی ٹرانزٹ کر رہا ہے لبرا کے اندر. ان کے لیے یہ مصروفیت کا ویک ہے، بھاگ دوڑ کا ہے، کام کرنے کا ہے، سفر ہے، ٹریولنگ ہے، کمیونیکیشن ہے. اپنی چیزوں کے اندر گفتگو کر کے اپنے معاملات کو بہتر کرنے کی ضرورت بھی اس ویک میں ان کو رہے گی. باقی الحمدللہ یہ ہفتہ ان کے لیے فائنینشیل اعتبار سے بھی بہتر رہے گا. کینسیرینس کی اگر بات کی جائے، مون اس ویک میں ٹرانزٹ کرے گا لیو میں، پھر اس کے بعد چلا جائے گا ورگو میں. تو یہ ہفتہ کینسیرینس کے لیے فائنینشیلی اعتبار سے بہتر ہے، اور پیسے کی وجہ سے ان کو کوئی پرابلم نہیں آئے گی. اور فیملی کے معاملات ہوں، خاندان کے معاملات ہوں، رشتہ داروں کے معاملات ہوں، ایون سسرال کے بھی معاملات ہوں، اس میں بھی خوش آئند یہ ویک رہے گا. کریئر کے لیے اس ویک میں اگر دیکھیں تو بہت اچھی چیزیں ہیں. دوستوں کی جانب سے مالی مدد معاونت بھی ہو سکتی ہے اگر کہیں پہ ان کو ضرورت پڑ جائے. اور بزرگوں کی مشاورت بھی رہے گی. لیو کی اگر بات کریں تو سن ٹرانزٹ کر رہا ہے لبرا کے اندر. سن لبرا میں خراب ہوتا ہے، تو لیو والوں کو بھی تھوڑا سا اپنی صحت پر توجہ دینی ہے. ان کی صحت ڈسٹرب رہے گی. اور یہ 1 سال کے بعد آتا ہے کہ سن جیسے مون ان اسکارپیو خراب ہوتا ہے، اسی طرح سن ان لبرا خراب ہے، مارس ان کینسر خراب ہے. ہر پلانٹ کا کوئی نہ کوئی در اقرب کمر در اقرب والا سسٹم ہوتا ہے. تو لیو والے کے لیے یہ ہفتہ جو ہے غصہ کرنے کے لیے نہیں ہے. اگر کوئی غصہ کیا تو اپنی غلطی کوتاہی سے اپنی چیزوں کو خراب کریں گے. ازدواجی زندگی میں بھی ڈسٹربنس ہو سکتی ہے. یہ ہفتہ تعلق کو برقرار رکھنے کا ہے، تعلق توڑنے کا نہیں ہے. اس میں ذرا تھوڑی سی احتیاط کریں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم ورگو کی بات کریں تو مرکری ٹرانزٹ کر رہا ہے لبرا کے اندر. اخراجات ہوں گے، تنہائی ہوگی، نظر بد کا شکار بھی ہوں گے، عجیب و غریب قسم کے وسوسے ہو جانا، اخراجات بڑھ جانا، بیماری پہ خرچہ بھی ہو سکتا ہے. تو اس ویک کا میں بہرحال آلموسٹ ساری پلانٹس ڈسٹرب چل رہے ہیں. ایک صدقہ میں اینڈ میں بتاؤں گا سب کے لیے. اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں لبرا کی. وینس ٹرانزٹ کر رہا ہے اسکارپیو کے اندر. تو لبرا والوں کے لیے یہ ویک بہرحال اچھا ہے کہ دوستوں کے حوالے سے خوش آئند رہے گا. جو محنت کریں گے اس کا صلہ ملے گا، اور خواہشات کی تکمیل بھی اس ویک میں ہو سکتی ہے. اور ایسے افراد جو آن لائن ٹریڈنگ کرتے ہیں ان کے لیے یہ ویک اچھا رہے گا. ترقی پروموشن کے حوالے سے بھی اس ویک میں آسانی رہے گی. اب ہم بات کرتے ہیں اسکارپینس کی. ان کا جو رولنگ پلانٹ ہے ٹرانزٹ کر رہا ہے کینسر کے اندر. اپنے کریئر میں تھوڑا سا احتیاط کریں، کیونکہ اب یہ جو 8 مہینے ان کے سٹارٹ ہو گئے ہیں اس ویک سے، یہ کریئر میں کوئی شفٹ لا سکتا ہے، چینج لا سکتا ہے. چلتا ہوا کام چھوڑ کر کسی اور طرف بھی یہ جا سکتے ہیں. کوئی نہ کوئی تبدیلی رونما ہونے کا آغاز ہو گیا اس ویک میں، اور یہ اگلے 8 مہینے تک رہے گا. 8 مہینے تک رہے گا کیا مطلب؟ نیکسٹ 8 منتھ تک مارس کی چونکہ پوزیشن یہاں پہ خراب ہے، تو یہ کریئر میں کوئی شفٹ لے کر آئے گا، تبدیلی لے کر آئے گا. within these 8 months
ترقی ہوگی نہیں تو کسی اور طرف جانے کی کوشش کریں گے, صحیح, تبدیلی کرنے کی کوشش کریں گے, اور جو کام کر رہے ہوں گے اس میں پذیرائی نہیں مل رہی ہوگی اس کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں گے. تو اسکارپینس کو اب چاہیے کہ ریڈ کلر کی چیزوں کا صدقہ اگلے 8 مہینے تک کسی دکان والے سے بات کر لیں گوشت کا کہ ہم نے اب 8 مہینے اپنا صدقہ ٹماٹر بھی تو ریڈ ہوتے ہیں, مطلب اینی ریڈ تھنگ اس کا صدقہ جو ہے وہ لازمی نکالیں. سب سے آسان ہوتا ہے کہ گھر کے اندر نا لال مرچیں موجود ہوتی ہیں یا لال دال موجود ہوتی ہے, وہ آپ 2 چٹکی لے لیں, جو حسب توفیق لے لیں, کیونکہ صدقے میں کوئی مقدار نہیں ہوتی, وہ آپ چونٹیوں کو ڈال دیں, باہر کسی کھلی جگہ پہ رکھ دیں, جیسے آپ کو بہتر لگے آپ کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں سیجیٹیریس کی. ان کا رولنگ پلانٹ جوپیٹر جو ہے وہ ٹورس میں رہے گا. یہ ہفتہ ان کے لیے بہت اچھا ہے, نصیب مقدر وقت ان کا بہت اچھا رہے گا, ہر کام میں آسانی محسوس کریں گے اور ہوگی بھی. بہن بھائیوں کا تعاون ان کا بہت اچھا رہے گا. پڑوسیوں سے تعلقات ان کے بحال ہوں گے کہ میرے ساتھ چلنے والے جو افراد ہیں ان سے بھی ان کی تعلقات کی بہت زیادہ بہتری اس ویک میں رہتی ہوئی نظر آتی ہے. یہ ہفتہ ان کے لیے اسپرچولی اپنے آپ کو اسٹرانگ کرنے کا بھی ہے. بیرون ملک سفر, ٹریولنگ, اس حوالے سے بھی چیزیں خوش آئند رہیں گی. کیپریکون کی بات کریں تو ساٹن میں جو ہے ٹرانزٹ کر رہا ہے ایکویریس کے اندر. ان کے لیے یہ ویک نا امیدی ہے, مایوسی ہے, رکاوٹیں ہیں, ہرڈلز ہیں, جرمانہ ہے, ڈاکٹر کے پاس جانا ہے اور احتیاط کی ضرورت ہے. ان کے لیے کچھ اتنی اچھی خرچہ بھی بڑھے گا. تھوڑا سا اپنے لب و لہجے پر کنٹرول کریں, الفاظ کا چناؤ پہلے سے سوچ لیں کہ ہم نے کیا بولنا ہے, اس کے بعد اپنی چیزوں کو لے کر چلیں. ایکویریس کی اگر بات کی جائے تو سیٹرن ٹرانزٹ کر رہا ہے ایکویریس کے اندر. ان کے لیے ویک اچھا ہے. ریلیشن شپ کے لیے, غیر شادی شدہ افراد کے لیے, جو اور پہلے سے شادی شدہ ہیں ان کے بھی مابین تعلقات بہت اچھے رہیں گے. پھر ان کا آمدن میں بہتری ہے, خریداری ہے, شاپنگ ہے, ٹریولنگ ہے, خوشی ہے. یہ ویک ان کے لیے بہت اچھا رہے گا. لاسٹ میں پائسس کی اگر ہم بات کریں تو پائسس کے لیے بیماری, ان کی صحت اس ویک میں ٹھیک نہیں ہے. مائیگرین کی شکایت ہو سکتی ہے, کانسٹیپیشن کے مسائل ہو سکتے ہیں. تو اپنی ایٹنگ ہیبٹس اور سلیپنگ ہیبٹس کو اس ویک میں خراب نہ ہونے دیں, تاکہ ان کی صحت ٹھیک رہے گی تو سارے کام اچھے ہوں گے. اور اپنی چیزوں کی بھی حفاظت کریں, کیونکہ لاپرواہی کا عنصر اس ویک میں بہت زیادہ ان پہ حاوی ہے. کہ بیٹھے ہیں, جیسے لڑکی کو بیٹھی ہے, پرس پڑا ہے تو بس بھول کے چلی گئی ہے, شاپنگ کی اور دکان بھی چیزیں بھول گئی اور گھر چلی گئی. تو ایسے معاملات ہو سکتے ہیں. یہ لڑکیوں کے ساتھ معاملات زیادہ ہوتے ہیں, لڑکوں کو کم سنا ہے میں نے. ویسے لڑکے شاپنگ ہی نہیں کرتے نا. اچھا, اتنے اچھے نہیں ہیں لڑکے, لڑکیاں سب کرتے ہیں, بس صرف وہ ان کا جو ہے نا وہ تذکرہ نہیں ہوتا. آپ نے کہا تھا کہ اس ہفتے کا آپ کوئی خاص صدقہ بتائیں گے. مون ان اسکارپیو بھی ہے, مارس جو ہے وہ بھی خراب ہوا ہے, سن بھی خراب ہوا ہے. تو اس ویک کا سب سے بہترین صدقہ یہ ہے کہ آپ 2 انڈے لے کر آپ اپنے گھر کی چھت پہ یا کسی کھلی جگہ پہ اس کو رکھ دیں. کوے جو ہے اس کو کھاتے ہیں, انڈے مطلب بلی بھی کھاتی ہے, کوے بھی کھاتے ہیں, بلی بھی کھاتے ہیں, کوے بھی کھاتے ہیں. کوے بڑے شوق سے کھاتے ہیں, تو وہ پی لیتے ہیں انڈا, خود ہی توڑ کے خود ہی پی لیتے ہیں. اس کو بوائل کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ایز اٹ از کچا ہی 2 یا 11 انڈے لے کر آپ کسی مٹی کے برتن میں کسی کھلی جگہ پہ آپ رکھتے ہیں, اور اس کے اوپر آپ 1 دفعہ سورہ شمس پڑھ لیں, 7 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھ کے آپ ان انڈوں پہ دم کر لیں ایک طرح سے, اور ان کو کسی کھلی جگہ پہ رکھ کے آپ اپنا صدقہ دیں, تاکہ یہ ویک آپ کا خیر و عافیت سے گزرے. یہ سب لوگوں کے لیے بالعموم سب کے لیے. بالکل صحیح. تھینک یو ویری مچ زنجانی صاحب. ہم ایک بریک کے لیے رکیں گے اور بریک کے بعد ظاہر ہے ملیں گے آپ سے مہمانوں کے ساتھ. اسٹے ود اس. اور مل کے گنگنائے ہیں گمشدہ جو خوشیاں, ساری وہ ڈھونڈ لائے.